بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیگر انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت ایوب علیہ السلام کا ابتلا مشہور ہے اور مصیبت و ابتلا میں ان کا صبر کرنا سب زبانوں پر مذکور ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے مصیبت و ابتلا سے قبل 40 برس آرام و آسائش میں بسر کیے۔ آپ کے 12 بیٹے اور آپ کے زیر تصرف 400 غلام تھے جو غلہ بانی اور شتر بانی کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ ہر غلام کے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ، اونٹوں کی ایک قطار اور 40 عدد باغات تھے۔ ان باغات کے تمام درخت پھل دینے کے قریب پہنچے ہوئے تھے کہ ایک روز حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا، اے ایوب، آپ نے ایک زمانہ نعمتوں اور خوشیوں میں گزارا، اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کے حالات تبدیل کر دیے جائیں، نعمت عقوبت میں اور راحت مصیبت میں بدل جائے، امانت چلی جائے اور فقر آ جائے، تندرستی سامان باندھ لے اور بیماری اپنا ڈیرا ڈال دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، کچھ حرج نہیں، اگر دوست کی یہی مرضی ہے تو میں خود کو اس کی قضا کے سپرد کرتا ہوں۔ دوست کی طرف سے جو کچھ پہنچے گا اور جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ نہایت اچھا اور بہت ہی خوب ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام ایک عرصہ تک منتظر مصیبت و ابتلا رہے، یہاں تک کہ ایک روز آپ فجر کی نماز کے بعد محراب نبوت کی طرف پشت کر کے حاضرین کو واعظ فرما رہے تھے کہ اچانک مسجد میں صدائے فریاد اٹھی اور آپ کے چرواہوں کے سردار نے دروازہ سے آ کر کہا، اے خدا کے پیغمبر، پہاڑ سے ایک سیلاب اترا اور بکریوں کے تمام ریوڑ بہا کر دریا میں لے گیا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ آپ کے ساربانوں سے ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، ایک ایسی زہری ہوا پیدا ہوئی ہے جو پہاڑ پر چلے تو اسے صحرا بنا دے اور اگر سورج کو لگ جائے تو اسے ثریا کر دے۔ وہ باد سموم آپ کے اونٹوں پر چلی اور ان سب کو ہلاک کر گئی۔ اس اثنا میں آپ کا باغبان کپڑے پھاڑتا ہوا آ گیا اور اس نے کہا، اے خدا کے نبی، ایک بجلی آ کر تمام درختوں کو جلا گئی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان باتوں کو سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے لگے تو آپ کے بیٹوں کا عطالیق سینے پر پتھر مارتا اور نوحہ خانے کرتا ہوا آ کر کہنے لگا، اے پیغمبر خدا، آپ کے 11 بیٹے آپ کے بڑے بھائی کے گھر ضیافت میں شریک تھے کہ ان پر مکان کی چھت گر گئی، اور حال یہ تھا کہ آپ کے بعد بیٹوں نے منہ میں لقمے ڈالے ہوئے تھے اور بعد نے پیالے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے کہ ان سب کے رخ حیات پر غبار فنا جم گیا۔ حریف چاہتے تھے کہ حضرت ایوب علیہ السلام ان مصیبتوں کو دیکھ کر نالہ و فریاد کریں گے، مگر آپ نے خود کو پایا تو بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہا، کچھ فکر نہیں، اگر اس کو رکھتا ہوں تو سب کچھ رکھتا ہوں۔ جب آپ کا سب مال و منال اور بیٹے ختم ہو گئے تو آپ کو طرح طرح کی بیماریوں نے آ گرا۔ روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ آپ کے جسم مبارک میں 4000 کیڑوں نے گھر بنا رکھا تھا اور وہ آپ کے اعضاء شریف کو کھاتے رہتے۔ یہ چوز بغیر شب خون مارنے کے آئے اور آپ کے جسم انور کی دیوار میں نقب لگا کر داخل ہو گئے، اور سوائے آپ کے دل اور زبان کے آپ کا کوئی عضو مبارک سلامت نہ رہا، تو ان کرموں نے آپ کے دل اور زبان کا کسر کر لیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں فریاد کی، الہی، بلا شبہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، یہاں تک کہ کرموں کے اس لشکر نے میرے جسم کا تلسم توڑ دیا ہے، تو میں نے صبر کیا، اب یہ تیرے خانہ محبت اور خزانہ معرفت کو تاراج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ مناجات کے ہتھیار زبان پر حملہ کر کے سلسلہ گفتگو منقطع کر دیں۔ مجھ پر رحم فرما کہ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔
حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر بخشش فرماتے ہوئے ان سے جو کچھ لے لیا تھا دگنا کر کے عطا فرما دیا۔ اے عزیز، حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں 4000 کرم داخل ہو گئے تھے اور انہوں نے اس المناک مصیبت پر صبر کیا، اور شاہ کربلا امام حسین علیہ السلام نے اپنے جسم انور اور وجود باوجود کو 22,000 کاٹنے والی تلواروں، جان لیوا نیزوں، برچھیوں اور سینوں سے پار ہو جانے والے تیروں کے حوالے کر دیا۔ آپ نے صبر کی ڈھال چہرے کے سامنے کر لی اور شکیبائی کی زرہ پہن لی، نہ روئے نہ کسی سے امداد مانگی سوائے اللہ رب العزت کے، کسی سے پناہ طلب نہ کی، اور اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات کرتے ہوئے کہا، اے پروردگار، میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما۔ ان کوفیوں نے کذب سرائی اور درد کوئی سے کام لیتے ہوئے مجھے بلایا ہے، میں ان کے کہنے پر آیا ہوں، پس مجھ سے درگزر فرما، اور میرے نانا جان، میرے بابا مرتضی شیر خدا اور میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے سے مجھ پر نگاہ رکھ، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے بے شرمی اور بے ادبی کی ڈھال اپنے چہروں کے سامنے کر رکھی ہے، اور کاٹنے والی بے رحمی کی تلوار میرے سینہ بے کینہ کی طرف تان رکھی ہے۔ اے ہمدم، کوفیوں کی بے وفائی سے درد کا پیالہ کس طرح پی رہا ہوں، نہ پوچھ، اور شامیوں کی بے حیائی سے کس طرح علم اور غصے کو کھینچ رہا ہوں، نہ پوچھ۔ اب سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں رکھتا، اور اپنے کام کو اللہ تعالیٰ سبحانہ کے سپرد کرتا ہوں۔